دو. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاندان کا تو فرد نہیں ہے لیکن ہے نبی کا غلام. میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ اس بحث کو ذرا تھوڑا سا روکوں کیونکہ ایک بات بتانی ہے، یعنی وہ ضروری ہو گیا تھوڑا سا، پھر وہ کیسے پیدا نہ اٹھاؤں گا پھر وہ مسئلہ رہے گا. اس حوالے سے میں آپ کی اجازت سے اس کو روک رہا ہوں، یعنی ذہن نشین رکھیے گا، اس کو پھر مجھے دوبارہ سے بیان کرنا پڑے. میں جو یہاں پہ ایک مسئلہ ضروری ضمن اور جملہ کو تعریفہ کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک سوال کا جواب ہے. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ ماننا ضروری ہے بولنا بھی ضروری ہے. پھر سارے بولے نا، صحابہ ضروری ہے یا بس ادلوں پہ ضروری ہے؟ سارے بولے تو صحابہ کو ماننا ضروری ہے. صحابہ کو ایک طرف کر دیں تو نہ قرآن بچے گا نہ حدیث بچے گی، نہ دین بچے گا نہ شریعت بچے گی. کیونکہ شریعت اور دین حضور پر اترے، لیکن حضور جن کو سپرد کر گئے تھے نہیں مقدس ہستے کو دین. صحابہ کرام بیجار دین ہے، بیجار اسلام، ان کو ماننا ضروری ہے. بولو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے تو نماز پہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں اصحاب تو نہیں ہے، اس میں تو آل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نہیں کہ بھول گیا، میں آپ سے سنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسرے چلے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. کہتے ہیں آل محمد ہے، اصحاب محمد تو نہیں ہے نا. میں نے جو تفسیر بیان کی اس کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں تو صحابہ بھی اس میں شامل ہے. علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آل کا لفظ ایسا ہے جو خاندان والوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لہذا اعتراض غلط ہے. یعنی آل میں یہاں پر صدیق اکبر بھی شامل، فاروق اعظم بھی شامل، عثمان غنی بھی شامل، مولا علی بھی شامل، حسنین کریمین بھی شامل، سلمان فارسی بھی شامل، ابو ذر غفاری بھی شامل، عمر مومن عائشہ صدیقہ بھی شامل، ازواج اصحاب سب کے سب اس میں شامل ہیں. اور بلکہ صرف وہ نہیں، اویس قرنی بھی شامل، امام اعظم ابو حنیفہ بھی شامل، امام واجد بھی شامل، امام شافعی امام احمد بھی شامل، حضور غوث اعظم بھی شامل، خواجہ غریب نواز بھی شامل، شاہ نقشبند بھی شامل، شہاب الدین سہروردی بھی شامل، بابا فرید الدین گنجے شکر بھی شامل، بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی شامل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اصحاب رسول، آل رسول. مجدد الفسانی بھی شامل، وہ کے مدیر سہرانی بھی شامل، امام احمد رضا بریلوی بھی شامل، رضائی زمان تو ویسے بھی سید ہیں وہ بھی شامل. تو جب آل کا معنی متبع بھی ہے، قرابت والے بھی ہیں، اللہ اس کے رسول نے لفظ ایسا رکھا کہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، غلام بھی اس میں آ جائے اور اہل خاندان بھی اس میں. اچھا یہ تھا ایک سوال کا جواب، لیکن تھوڑا سا پڑھ گیا آگے، چکر پڑھ گیا تھوڑا سا. اچھا جی اصحاب اس میں شامل ہیں، ہاں جی بالکل شامل ہے. جب مدنی مسجد میں علامہ قاری اسماعیل صاحب نماز پڑھاتے ہیں یا کسی بھی مسجد میں تمہارے سنی جب امامت کراتے ہیں تو فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں. ربنا آتنا تمشی پڑھ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا جب ختم ہو جائے تو پھر کہتے ہیں صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ. اگر اصحاب آل میں شامل ہے تو دعا میں اصحاب ہی علیحدہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. اس کا بھی میں مختصر سے جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. یہ علم معانی کا قاعدہ ہے.
تخصیص عادت تعمیم آسان کر دیتا ہوں. عربی میں یہ بات مربج ہے، پہلے ایسا لفظ بولا جائے جو عمومی ہو، جس میں سارے افراد شامل ہوں، داخل ہوں اس میں. اس کے بعد ایک لفظ ایسا بول دو جو ان افراد میں سے کسی کا خصوصی ذکر کرے. تعمیم کے بعد تخصیص، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس کی نظیر پیش کرتا ہوں. مدرسے کا مولا ہے حافظ سلمان کی انشاءاللہ کثرت ہوگی، محتاط ہوگی، تو سارے مل کر میرے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھے. جلدی فارغ ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا میں اکیلا نہیں ہوں، میرے گواہ بھی ہیں اس پر. جو پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ان کو بھی یقین ہو جائے گا آیت ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، آگے ہمت کریں، وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اس کے ملائکہ کا دشمن ہو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو. ملائکہ اور رسول، ان دونوں الفاظ میں جتنے فرشتے ہیں سب کے سبب ہے. آگے نہ ہے لیکن آگے فرمایا وجبریل ومیکال. وہ جبریل میکائیل تو ملائکہ رسول میں شامل تھے، پھر آگے کیوں ذکر کیا؟ یہ ہے تخصیص بعد التعمیم. اچھا ایک اور مثال ساتھ ملا دیں. یہ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کے تقریباً مشکل ہے، چھوٹی پیش کرتا ہوں. سورہ قدر کی آخری آیت پڑھیں، تنزل الملائکۃ، پڑھ کر روح کو خوش کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اللہ فرماتا ہے کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، یہ کس مہینے میں ہوتی ہے؟ جی یہ سوچ ہے کہیں یہ محرم شریف میں ہوتی ہوگی، یہ سوچ ہے. تو اگر معلوم ہے کہ کنجوسی نہ کریں مجھے بتائیں، اگر نہیں تقریر نہ کریں بولو. آخری نشر رمضان شریف میں تاک راتوں میں تلاش کرنی ہوتی ہے. جی یعنی مخصوص نہیں، وہ بات نہیں، اگر کہ اکثریت کہتے ہیں سزائی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے. شب قدر جب ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے، اس میں رحمت زیادہ اترتی ہے. اور اللہ رحمت اتارتا ہے تو بزرگوں کو بھیجتا ہے. اور پاک بزرگان جو ہیں، جو گناہ سے پاک ہیں، وہ ہیں عالم بالا کی مخلوق، انہیں کو کہتے ہیں ملائکہ، انہیں کو کہتے ہیں فرشتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں راتوں میں بھی فرشتے آتے ہیں زمین پر. مراد رحمت والے، ڈیوٹی والے تو بہت ہیں، یہ خصوصی کون ہے؟ رحمت والے. جی وہ یعنی جان نکالنے والے بھی آتے ہیں، جان ڈالنے والے بھی آتے ہیں، وہ تو الگ چیز ہے. یہاں پہ مراد ہے رحمت لانے والے، مغفرت کی بشارت دینے والے. تو فرمایا اس رات میں کثرت سے آ جاتے ملائکہ، اور ملائکہ ہیں بزرگ. کیا بزرگ جہاں قدم رکھے وہاں پر بہرحال ہوتی. اس لیے حدیث میں آیا جب گدھا بولے تو لاہور پڑھو کیونکہ شیطان کو دیکھتا ہے، اور جب مرغا اذان دے تو دعا مانگو کیونکہ یہ فرشتے کو دیکھتا ہے. فرشتہ بزرگ ہے، جب آ گیا تو بزرگ کی موجودگی میں وسیلے سے دعا کرو. جب فرشتہ ایک دفعہ چلا جائے تو دعا کر سکتے ہیں اس کی موجودگی میں. تو جو اللہ کے ولی اپنے مزار میں کیا کرتے ہوئے سوئے ہوئے ہیں وہاں دعا کیوں کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت، استاد العلماء. اچھا اللہ نے فرمایا فرشتے باکثرت اترتے ہیں اس رات میں. تنزل الملائکۃ، سارے فرشتے اس میں آ گئے کہ نہ آ گئے؟
آگے کیا فرمایا؟ ہمت کریں ورروح، جس کو نہیں آتی مجبوری آتی تو ضروری ہے. ورروح روح بھی آ جاتا ہے اس میں، ملائکہ بھی آ جاتے ہیں اور روح بھی آ جاتا ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا روح سے مراد روح نامی فرشتہ ہے، وہ بھی بڑی مقدس ہستی ہے. اور بعض نے کہا روح سے مراد روح القدس ہے، جبریل نبی. تو روح نامی فرشتہ ہو جائے جبریل علیہ السلام، روح نبی ہو، ملائکہ میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو جب الملائکہ میں شامل ہے روح ہو کیوں فرمایا؟ یہ ہے تخصیص. یعنی تخصیص ہوتی ہے کسی مقصد کی بنیاد پر. یعنی اس میں یہ خدشہ تھا کہ فرشتے جب آتے کیا ہوتا عام فرشتے آتے ہو، مگر نہیں خصوصی بھی آتا ہے، جو کبھی بھی آتا وہ بھی آتا ہے. اور جو پہلی آیت آپ نے پڑھی وہاں پہ کیوں ذکر کیا یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. وہ ہے یہودیوں کے رد میں. کس کے؟ یہودیوں نے سوال کیا تھا حضور سے، آپ پر جب وحی اترتی ہے وحی جدید مراد ہے، تو وحی جدید کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ فرمایا جبریل. اور میکائیل علیہ السلام بھی 3 سال تک حضور کے ساتھ رہے. 3 سال تک وحی کے حوالے سے کہنے لگے تصویر میں مجھے دیکھ لیں. شوق یا تصویر حرام ہوتی ہے، شوق یا تصویر حرام ہوتی ہے. سن لیجیے، جو تصویر کھینچے گا نا شوقیہ، یہ مجبوری والی پڑ کے حکومت کے کھانے میں شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ، جو تصویر شوقیہ کھینچتا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، رواہ البخاری و مسلم. اس بندے کو قیامت کے دن کو تصویر دی جائے گی جس میں روح ڈال. روح کہاں سے لائے گا؟ پھر مارے کے ڈنڈے اوپر سے، نہ ڈال سکے گا نہ مار سے بچے گا. بہت بڑی وعید ہے اس میں. تو زیادہ شوق یا تصویر نہ کریں. یہ اسی لیے میں نے کو اس کا زبردستی کر دیتے تھا، کوئی چیز کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے. یہ مار کھانے کا پروگرام ہے، اس لیے اس سے بچیں. آپ ذرا توجہ فرمائیں، روح اس میں موجود، لیکن اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے ذکر کیا. وجہ کیا تھی؟ سوال یہ بناتا کہ جبریل علیہ السلام بھی آتے کہ نہیں؟ تو اللہ نے بڑے بڑے مقدس ہستیاں کرتے سجدے میں بنایا، کبھی آتا ہے خصوصیت کے ساتھ. اور وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ شریف میں، جو یہودیوں نے یہ کہا تھا کون سا فرشتہ پہیدا تھا؟ حضور نے فرمایا جبریل. کہنے لگے نا اس کی لائی ہوئی وحی کو ہم نے کبھی نہیں ماننا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، باپ دادا کا دشمن ہے ہمارا. یہی تو تھا جو پہاڑی لے کر آیا تھا ہمارے باپ دادا کے سر پہ. مانتے ہو ٹھیک ہے تو اوپر پھینک دوں گا کہ اوپر نکال دوں گا. کوئی اور فرشتہ ہو تو مان لیں گے، لیکن اس کی لائی ہوئی فرشتہ وحی کو ہم نہیں تسلیم کرتے. تو اللہ نے فرمایا جو میرے ملائکہ میرے رسولوں کا دشمن ہو، خصوصیت کے ساتھ جبریل کا دشمن ہو. جی یہاں ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ منکر پیدا ہو گئے. کیا ہو گئے؟ منکر پیدا ہو گئے. تو ملائکہ ہی اور رسول ہی کے بعد جبریل کا تذکرہ ضروری ہو گیا. مجھے کہنے دیجئے عالم نبی کے خاندان کے مقدس افراد بھی شامل اور صحابہ کرام جو حضور کے غلام ہیں وہ بھی شامل. یہ معنی پہلے سے چلا رہا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. لیکن جب منکر پیدا ہو گئے اور کہنے لگے اصحاب اس میں شامل نہیں، تو دعاؤں میں ہمیں کہنا پڑا آلہ و اصحابہ، آلہ و اصحابہ، تاکہ منکر کا رد بھی ساتھ ہو. اچھا یہ بات ہو گئی مکمل. ذمری آگے تھی، میں اصل میں موضوع بھی چلا رہا ہوں جو چل رہا تھا، دوبارہ اس کو دین نشین کرنا ہے. حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. ہمت کرے گا. حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. دوسری بات، جو سچا بننا چاہے، سچا ہونا چاہے، وہ حضور کی آل بنے. آل کا کیا مطلب ہے؟ حضور کے خاندان کا تعلق ہو، حضور کو مانے.
ایمان لائے اور تقویٰ کو اختیار کریں۔ جب یہ باتیں آپ نے سمجھ لی تو خلاصہ یہ نکلا سچے ہونے کے لیے آل ہونا ضروری ہے۔ سچے ہونے کے لیے آل ہونا ضروری، جو کسی کا بھی نبی کی آل نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ گمراہی ہے۔ سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کی آل ہو کسی نہ کسی معنی میں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اصل مسئلے کی طرف آئیں۔ یزید کھڑا ہوا امام حسین کے سامنے، مزاحمت کی، مقابلہ کیا، ظلم کیا۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین فرمائیں، ہاں یزید کا حضرت امام حسین سے موازنہ کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن مسئلہ آگے تو سمجھانے کے لیے لفظ بولنے پڑیں گے۔ یزید مقابلے میں تھا امام حسین کے، اور امام حسین مقابلے میں تھے یزید۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے حضور کا حصہ کون ہے، حضور کا جز کون ہے، کیونکہ سچا بننے کے لیے رسول کا جز ہونا ضروری ہے، حضور کی آل ہونا ضروری ہے۔ تو جب یزید کی طرف دیکھیں کسی معنی میں بھی وہ حضور کی آل نہیں ہے، اور جب حسین کی طرف دیکھیں تو وہ ہر حوالے سے میرے نبی کی آل ہے۔ آل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ برحق ہیں، آل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین برحق ہیں۔ یزید باطل ہے کیونکہ وہ کسی کا بھی حضور کی آل نہیں، نہ بنو ہاشم سے ہے، خاندان کا نفاذ ہے، اور نہ ہی حضور کا متبع ہے۔ متبع ہوتا تو یہ بےمانی نہ کرتا، جی سرکار کا صحیح معنی پیروکار ہوتا تو پھر حسین کے سامنے وہ مقابلہ کرنے کی نیت سے، ظلم کرنے کی نیت سے بالکل نہ آتا۔ تو امام حسین ہر حوالے سے حضور کی آل ہیں، اور یزید کسی حوالے سے بھی حضور کی آل نہیں۔ آپ ہی بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں تو اگر ہیں کا ثبوت دے، مجھے احساس دلائے کہ آپ کیا کریں۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور کی آل۔ دوسری کا ٹائم ہو تو پیش کرو، سننے کا بیان کرنے کا تو ہے، باقی کچھ سننے کا حل کو پیش کرو۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں اور سب کام کھول کر سن رہے اور پوری توجہ کے ساتھ سن رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آل بھی ہیں اور حضور کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں۔ حضرت امام حسین حضور کے صحابی بھی ہیں۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو 6-7 سال عمر تھی ان کی، لوگوں کے 7 سال کے لیے، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 5 سال کا بچہ بھی حضور کو دیکھ لے تو وہ صحابی ہے۔ کتنی عمر کا بچہ؟ 5 سال کا۔ چلو میں کو حدیث سنائی دیتا ہوں آپ کو، کتاب العلم کھولے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب متى يسيغ الصبي الصغير۔ چھوٹا بچہ کتنی عمر کا ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے صحابی سمجھا جائے گا، وہ آگے روایت کر سکے گا اصول کے مطابق۔ کتنا بڑھو امام بخاری نے حدیث لکھی، حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ، محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے اور کچھ یاد نہیں ہے، مجھے صرف ایک بات یاد ہے سرکار کی، اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھتا مجھا فی وجہی بالتدن وَأَنَا بلو 5 سنین وَأَنَا بلو 5 سنین، میری عمر 5 سال تھی، میرے بزرگان مجھے حضور کی خدمت میں تھے، حضور بچوں سے بڑا پیار فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے۔ پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، حضور نے اس برتن سے دی کلی، اور وہ کلی میرے منہ پر پھینک دی۔ کتنا علمت بنا چہرہ جس پر بابا جنتے پر الہوا ان ہوئے کا وحی یوحا کی شان والے دہن پاک کا پانی
وَإِنِّي وَلَوْ لَعَبْدُكُمْ لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا، میں بظاہر خوش کبھی بھی تم سے اگر کوئی بات کروں تو غور کیا کرو وہ اصل میں ایک حق بات ہوگی، میں حق کے سوا کچھ کرتا ہی نہیں ہوں اگر میں خوش کبھی کی شکل میں ہوں۔ بظاہر حضور نے شفقت فرمائی لیکن حقیقت میں حضور نے فیض دیا، کیا کیا؟ وہ بھئی یہ بھی تو زمین ہے فیروزہ کی، اس کا عدد اتنا نہیں ہے جتنا مدینے کی زمین کا، کیونکہ وہاں حضور کے قدم لگے تو یہ نسبت کی بھی برکت ہوتی ہے، اور جہاں قدم ہوتے بالکل نیچے اور زبان ہوتی ہے سب سے اونچی، زبان بھی کس کی؟ امام الانبیاء کی، لواب تہم کی علیحدہ فضیلتیں، تو حضور نے در حقیقت ان کو رنگا، جی ان کو رنگ دیا آپ نے پانی کی کھلی عطا کرنا۔ انظر 5 سنین فرماتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو میری عمر تھی 5 سال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ثابت ہوا 5 سال کا بچہ روایت کر سکتا ہے، وہ صحابی بنا سکتا ہے۔ تو سنیے ان کی عمر 5 سال، حضرت امام حسین کا وہ بے 7 عمر شریف، انہوں نے ایک روایت ان کی ملتی ہے تو کبھی حدیث میں تو صحابی ہونے کی دلیل امام حسین کی 17 یا بعض روایتیں اخرى 14 روایتیں ملتی ہیں جو حضور سے بیان کرتا ہے۔ ایک روایت کا سال میں 14 و 17 کا جو مثال، تو حضرت امام حسین صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور میں ایک مزید عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے، ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے۔ شہر والے بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کا نام کیا ہے تو وہ پورا بتائے گا، صرف نام نہیں بتائے گا کہ آج کا تو یہ سکھاتے ہیں محلہ پرانا گلی پرانی، جی اور مکان نمبر اتنا اور فون نمبر یہ بات۔ دیہات کے بچے سے پوچھیں بیٹے آپ کس کے بچے ہو، وہ کہے گا ابو کا بچہ، وہ کہے گا ابو کا بچہ۔ آپ دیکھیں یہ بیار کا بھی ذرا فرق ہے، پڑھے لکھے ماحول والا بچہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو وہ فرق جواب دیتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے، مطلوبہ جواب دیتا ہے، لیکن ان پڑھ ماحول کے بچے کی اتنا سمجھ کھلی نہیں ہوتی، اور کہاں یہ عام پڑھا لکھا اور کہاں نبوت کا خاندان، اور وہ کہتے ہیں وہ پر کلی ڈالی مجھے یہ یاد ہے، کلی یاد ہے، اور امام حسین کو تو یہ بھی یاد ہے حضور نے ان کی زبان چوسی، انہوں نے حضور کی زبان چوسی، دو سے نبوت پر وہ سوار ہوئے، زلفوں کو پکڑ کر کھیلا، حضور سجدے میں ہیں تو پشت مبارک کر بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، سیدنا امام علی مقام۔ حضرت امام حسین صحابی رسول نہیں ہے، ہمت کرو، اسی معیار کے مطابق سنو، میں نبی کی مہر لگواتا ہوں اس مسئلے پر۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا ان لکل نبی 7 نجبا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو 7 صحابہ دیتا تھا جو مخصوص ہوتے تھے، جو رازدار قسم کے ہوتے تھے، جو مقربین ہوتے تھے، اور مجھے عطا فرمائے 14، مجھے عطا فرمائے 14، اور 14 میں ایک حسن مجتبی ہے، دوسرے حسین شہید کربلا۔ حضور یہ فرمایا چھوٹی عمر کو نہ دیکھنا، جی پس منظر کو دیکھنا، مثلا یہ دیکھیں بھائی چھوٹے 3 سال کا بچہ والا کیا بول سکتا ہے زیادہ، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر شریف 3 برس تھی، کتنی 3 برس۔ سورہ مریم کی تفسیر پڑھیں، یا خود کتاب میں ہوا اس کے ساتھ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا حضرت آپ ہمارے ساتھ کھیلتے نہیں، وہ کھیلو تو تھی ہمارے ساتھ، عمر کتنا تھی؟ 3 سال۔ آپ نے فرمایا ما خلقنا لہذا، ہم کھیل کود کے لیے بنے نہیں ہیں، کھیل کود کے لیے بنے نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور نے مہر لگا کے اس مسئلہ پر، حسین سے میرا صحابی بلکہ میرا جلیل القدر صحابی ہے، امام حسین صحابی رسول بھی ساتھ ہیں۔ لہذا میں ایک بات آپ کو نوٹ کراتا ہوں، جب حضرت امام حسین کا نام لے تو یوں
کہا کرو، آل رسول، اولاد نبی، اولاد علی، صحابی رسول، کیونکہ یہی ایک جملہ جواب بن جائے گا. کیا ایک جملہ نہیں ہے بلکہ یہ یعنی مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، یہ دو لفظ جو ہیں یہ اس کا جواب بن جائیں گے. تفصیل تھوڑی سی یوں اکثر ہوں، کسی مسئلے میں اختلاف بڑھ جائے، ایک طرف وہ صحابی، دوسری طرف وہ غیر صحابی. غیر صحابی کا مسئلہ کیوں ہے، صحابی کا ہے مسئلہ اس طرح ہے، کس کی مانی جائے صحابی کی. تو یزید نے کیا مقابلہ امام حسین کے آیا سامنے، یزید صحابی نہیں، امام حسین صحابی ہیں، لہذا فیصلہ یزید کا نہیں چلے گا، حسین کا چلے گا. ایک بات اور اس سلسلے کی میں عرض کروں، چلو یہ بچی آگے مختصر اس کا حدیث سننے میں بھول نہ جاؤں، ذائقہ بھی بدل جائے گا تھوڑا سا. شراب، افیون اور نشے کی حالت میں طلاق 3 بار بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی. تو جب تو تھا ہی نشے میں تجھے پتہ کیسے چلا؟ پہلے تو یہ پتا. دوسری بات یہ ہے کہ شرعی مسئلے کی حد تک اگر کسی نے نشہ پلا دیا ہو کسی کو، اس کا حکم اور ہے. خود پیا ہو تو اس کا حکم اور. کسی نے پلا دیا ہو، نشے کی کیفیت طاری ہو گئی، ہوش واس ختم ہو گئے، طلاق بول دیا، یہ نہیں پڑے. لیکن خود پی ہو تو شریعت نے سزا کے طور پر اس کی طلاق کو جو ہے نافذ بنا دیا. اب یہ فرق خود کر لیا جائے گا کہ خود بھی تھی یا کسی نے پلا دی. یہ مختصر پرچی تھی جو میں نے کہہ سکوں بیٹھوں. اگلی بات کروں، سبحان اللہ کا ایک مان ہوتا ہے بالکل کریں، ایک مان ہوتا ہے گھڑی دیکھیں. میں کہوں میں کیا کروں؟ ہاں یا نہ میں مجھے جواب چاہیے تھا، ہمت کریں. دیکھیے بھائی، میں ایک اور آسان سی دلیل اس سلسلے کی پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور کے آل و اصحاب میں 4 ذوات قدسیہ ایسی ہیں کہ جن کی جنت کے حوالے سے ممتاز شان ہے. ایک ہے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اور دوسرے ہیں امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین. صحابہ سب جنتی ہیں، بولو صحابہ سب جنتی ہیں. وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے میں نبی کے ہر صحابی سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، ابھی سے کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. سب جنت حسنہ کا وعدہ کیا. اور حسنہ کا خلاصہ یہی بنتا ہے، صرف جنتی نہیں، حسنہ کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ جہنم کا شور بھی نہیں سن سکیں گے. جنتی تو وہ بھی ہوتا ہے جو سزا بھگتنے دینے کے بعد جنت میں جائے، وہ بھی جنتی بنے گا. لیکن صحابہ کا امتیاز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لا يسمعون حسیسها ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. جن سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر لیا، جہنم میں داخل ہونے کی بات تو بڑی بات ہے، ان کو میں جہنم کے شور سے بھی محفوظ کروں. یہ سبھی پریشانی کو نہیں دوں گا. یہ قرآن شریف کے نص چلی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن کچھ کا امتیاز ہے جنت میں جانے کے حوالے سے. حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ قبور اہل الجنہ، سیدہ قبور اہل الجنہ. اور حسنین کریمین کا متعلق فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پورے جنتیوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں. جو بوڑھے کا مطلب وہ تو سبحان اللہ کہیں. بوڑھے جنتیوں کے سردار
ابو بکر و عمر ہیں، اور نوجوان جنتیوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ اصل میں یہ تو اس لیے ہے کہ قیامت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، تو پھر بوڑھے اور جوان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جو بوڑھا یہاں تھا فوت ہوا، دنیا میں جو بوڑھا ہو کر فوت ہوا ان کا گروہ جنتی ہوں گے تو علیحدہ بنایا جائے گا۔ جو نوجوانی میں فوت ہوئے اور وہ جنتی تھے تو قیامت کے میدان میں ان کا اجتماع الگ ہوگا۔ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک ابو بکر و عمر کی امامت اور قیادت نہیں ہوگی۔ کوئی جوان جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک حسن و حسین کی قیادت اور سیادت نہیں ہوگی۔ یہ قدم رکھیں گے تو دوسروں کو داخلہ نصیب ہوگا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ان کی امتیازی شان ہے، حسنین کریمین کی جی، اور یہ قطعی حدیث ہے، متواتر ہے۔ قطعی کا مطلب جو انکار کرے وہ کافر ہے، بولو جی۔ ایک ہوتا ہے جنتی ہونا اور ایک ہوتا ہے جنتیوں کا سردار ہونا۔ جنتی ہونا نچلا درجہ ہے اور سردار ہونا یہ امتیازی شان ہے۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، قطعی جنتی۔ اب میں امام حسین کی حقانیت کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور کریں، وہ یہ ہے کہ جس کا اقدام غلط ہو، غلطی کی حالت میں مارا جائے، چوری کر رہا تھا مارا جائے، ڈاکہ ڈال رہا تھا مارا گیا، بدکاری میں مبتلا تھا مارا گیا، اس کی موت حرام موت شمار ہوگی۔ بولو کیا ہوگی؟ ڈاکو کے متعلق ایک خصوص ہے کہ اگر ڈاکہ کی حالت میں مارا جائے، اگر سے مسلمان ہو، اور میں کہتا ہوں اگر کہ صحیح عقیدہ سنی بھی ہو، تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ وہ حرام موت مرا۔ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین شہید بھی ہیں، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ اگر اقدام غلط ہوتا تو شہید نہ بنتے، اگر یزید کے ساتھ مقابلہ مبنی پر حق نہ ہوتا تو جنتی جوانوں کے سردار نہ بنتے۔ ان کی وفات کا شہادت ہونا اور ان